इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। हर चीज़ अच्छी महसूस हो रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये शादी मुझे रास आ गई है। मेरा दिल मुत्तमईन है तो मेरा दिमाग भी सुकून में है। अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। मैं फरीहा को देख देख कर जीता हूँ और इसकी खूबसूरती के बारे निहारे जाता हूँ। अभी मैं उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। फ़ोन की घंटी बजी। ये बिल्कुल गैर मुतवक्के था, इसलिए फ़ौरन से कॉल उठाई और दूसरी तरफ जो कहा गया, इसे सुनकर मुझे लगा कि मैं अब अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। ऑफिस के कोली का फ़ोन था और कहने लगा, आज तुम ऑफिस मत आना, ऑफिस में आग लग गई है, पूरा ऑफिस जलकर राख हो गया है। ये सुनते ही मैं ज़मीन पर बैठता चला गया। ये क्या हो गया था? अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब अचानक ये खबर। मुझे कुछ समझ न आई कि मैं क्या करूं। मेरे कोलीग ने मुझे वहां आने से मना किया, लेकिन मैंने फरीहा से सब कुछ कहकर घर से बाहर कदम रख दिया और बस में सवार होकर अपने ऑफिस की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में फ़िज़ा में धुएं और जलने की बू महसूस हुई। वहां पहुंचा तो वहां की हालत देखकर मैं दुख की अथाह गहराइयों में गिर गया। मेरी खुशियों को नज़र लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं घर आया। फरीहा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही पूछने लगी कि सब ठीक है ना, लेकिन मैं इसे क्या बताता कि किस्मत का सितारा बस थोड़ी देर ही चमका और अब डूब गया है। लेकिन मैंने इसे कुछ ना बताया, इसे हौसला दिया और कहा कि नहीं, मामूली सी आग लगी थी, कल जाऊंगा, आज तो थोड़ा बहुत काम होगा, फिर कल से दोबारा ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आग ने पूरी इमारत को अपने लपेट में लेकर तबाह कर दिया। बहुत नुकसान हुआ होगा। इंश्योरेंस के बाद भी लगता है हाथ में से नौकरी चली जाएगी। पूरी रात इसी टेंशन में मैं सोया नहीं था और सुबह होते ही मैं तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। घर में किसी को भी कुछ ना बताया। नाश्ता किया, नाश्ता करने का दिल भी नहीं हो रहा था। दिल परेशान हो तो किसे खाने का होश होता है। मेरी हालत भी इस वक्त ऐसी ही थी। जैसे ही ऑफिस के पास कदम रखा तो देखा सारे वर्कर्स परेशान खड़े थे और इनके चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैंने आगे बढ़कर अपने मैनेजर से कुछ पूछना चाहा। वो खुद भी काफ़ी परेशान दिखाई दिया और इसने मेरे सर पर बम बम फोड़ दिया। इसने कहा कि कंपनी बर्बाद हो गई है और आप सब दोबारा काम पर आ गए हैं। आप सबका दिमाग ठीक है ना? कंपनी ने अपने तमाम मातहतों को निकाल दिया है। सिर्फ मैनेजर की जॉब बाकी रही है, ताकि कहीं और अगर इमारत शिफ्ट कर भी दी जाए तो भी मैनेजर वहां मौजूद रहे। लेकिन आप सबको जॉब से फारिग कर दिया गया है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये कैसे आफताब आन पड़ी थी। अभी तो ज़िंदगी जीना शुरू हुआ था और अभी एक तूफान सा गुजर गया। न जाने अब आगे क्या होगा। फरीहा को तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही खुशखबरी दी थी कि बहुत अच्छी जॉब लगी है। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। लेकिन अब ये क्या खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं इंतहाई मरे मरे कदमों से घर पहुंचा और घर जाकर जो मंजर देखा वो मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि ये मंजर मुझे देखने को मिलेगा। मेरी दूसरी बीवी फरीहा बेइंतहा रो रही थी और मेरे पूछने पर इसने जो कुछ बताया, इसे सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो ऐसी सजाएं मिल रही हैं, वो भी पै दर पै, और कोई वक्फा भी नहीं आ रहा। जब मेरे दिमाग में झमाका हुआ और मुझे एक शख्सियत का ख्याल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही दुखी था, लेकिन घर आकर जो मंजर मुझे देखने को मिला वो मैं कभी नहीं सोच सकता था। मेरी माँ और मेरी बीवी एक दूसरे से बेतहाशा लड़ रही थीं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद करने लगी। मैं ज़हनी तौर पर थका हुआ था। इनको इस हालत में देखा तो और परेशान हुआ और आगे बढ़कर दोनों को सरजश की, लेकिन इन पर कोई असर न हुआ। वो लड़ाई में एक दूसरे से इस तरह आगे बढ़ती चली जा रही थी कि जैसे कोई मुकाबला हो। यहाँ तक कि मैंने चीख कर इन दोनों को चुप रहने का कहा और इन्हें खबर सुना दी कि आप दोनों की लड़ाई का ही असर है कि मेरी नौकरी चली गई है। अम्मा तो ये सुनकर सदमे में आ गई कि घर का सारा खर्चा मेरे हाथ में था, लेकिन मेरी बीवी तो चौंक गई और इसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अब हम कैसे दिन गुजारेंगे?
कैसे मेरे खर्चे पूरे करेंगे? मैंने आपसे शादी इसलिए तो नहीं की थी। ये कहकर वो बुरी तरह रोने लगी और मैं इसके रवैये पर हैरान रह गया कि कल तक तो वो मेरे सदके वाली जाती थी और आज जब मेरी नौकरी चली गई तो इसका रवैया बिल्कुल ही बदलने लग गया। क्या शरीके हयात ऐसी होती है या वैसी जो शख्सियत मेरे जहन में आ रही थी? मैं इंतहाई दिल बर्दाश्त सा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर बाद अम्मा आई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ज़ारा होती तो तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन ये फरीहा है, याद रखो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। आज इसने जिस तरह मेरे सामने ज़बान चलाई है कल तुम्हारे सामने चलाएगी। तुम्हारी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। हुस्न की वजह से तुम इसे ब्याह कर तो ले आए हो, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। और मैं इनकी बात सुनकर दहल सा गया, लेकिन मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि अब आप अपना रवैया ठीक कर लें। ज़ारा के साथ वैसे आपका रवैया कौन सा अच्छा था? मेरी माँ ने मेरी तरफ गुस्सैली निगाहों से देखा और उठ कर चली गई। यानी ये तय था कि दुख के इस लम्हे में कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। क्या सब कुछ अच्छे वक्तों के लिए मौजूद थे? ये सोच आते ही मेरे दिल में वबाल उठने लगा, लेकिन मैंने इसे काबू कर लिया और जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा करने लगा। जैसे ही आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ करने लगा तो जहन में ज़ारा का चेहरा न जाने कहाँ से आ गया। वो काफ़ी दुखी नज़र आने लगी। जब मुझे ख़याल आया कि मैं तो पूरे 1 महीने से ना इसके पास गया हूँ ना ही हाल चाल पूछा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इसके पास जाना चाहिए। क्या मैं इतना कठोर हो गया था? जहन में ये ख्याल आते ही एहसास हुआ कि इसके पास ज़रूर जाना चाहिए। आखिर को वो मेरी पहली बीवी थी और मैंने इसे अभी तक तलाक नहीं दी थी। इसी दौरान फरीहा अंदर आई और मैंने इसे ख्याल ज़ाहिर किया। वो फ़ौरन हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी, क्या हो गया है आपको? आप इस वक्त मुश्किल हालत में हैं, तो इसे आपके पास आना चाहिए। आखिर को आप इसके शोहर हैं, लेकिन वो अपने मजाज को लेकर अपने ही घर बैठी हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ जाने की। फरीहा की बात सुनकर न जाने क्यों मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है और हकीकत यही है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स थी। लेकिन इस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। फरीहा ने मुझे कहा कि आप फिक्र न करें, मैं अपने भाई से कहकर आपकी नई नौकरी लगवा दूंगी। मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि फरीहा मेरा साथ तो दे रही है, लेकिन ये महज मेरा ख्याल था। पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे और कोई एक नौकरी भी मुझे दोबारा से नहीं मिल सकी थी। नौकरी मिलना ना मिलना एक ज़िंदगी का खेल, दादा दादी का खेल नहीं था। ये बहुत जान जोखों का खेल था और मेरी तो किस्मत पर जैसे लकीर ही लग गई थी। एक एकदम से चमकी और फिर स्याही में बदल गई। अब फरीहा मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी और कहने लगी कि घर में राशन के पैसे तक नहीं हैं, अब आप हम दोनों को भूखा मारेंगे। इसके बाद सुनकर मैं शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गिर गया और कहने लगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। जब इसने नाक चढ़ाकर कहा कि न जाने मेरी मत मारी गई थी, जो मैंने आपसे शादी कर ली, अच्छी खासी ज़िंदगी अपने घर में गुजार रही थी और आपकी बातों में आ गई। शायद मैं आपकी तारीफ़ों की भूखी हो गई थी और आपके मुंह से अपने हुस्न की तारीफ़ सुनना मुझे अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से आपसे दूसरी शादी करने पर भी राज़ी हो गई, वरना आपकी शख्सियत तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं कि आपसे कोई दूसरी शादी भी करे। इस कदर तल्ख बातों पर मेरा दिल जलने लगा और मैं अपनी जगह पत्थर सा हो गया। वो कैसी शख्सियत की मालिक थी, कभी तोला तो कभी माशा, कभी मेरी शुक्रगुजार होती तो कभी मुझे बातें सुनाती, ना थकती कि अब मेरी ज़िंदगी में यही रह गया था। मैं हद दर्जा दिल बर्दाश्ता हो गया। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि ज़ारा से माफ़ी मांग सकूं। न जाने क्यों मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। घर में रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं परेशान होने लगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी और आज भी जब सोचता हूँ तो दिल और दिमाग हिल जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये भी होगा और मैं बिल्कुल लाचार और बेबस हो जाऊँगा। लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल बाज़ मर्तबा ऐसा मोड़ लेती है जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। मैं हक़-नवाज़ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और अपने माज़ी को सोच रहा हूँ। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मेरी 2 बहनें थीं जो शादीशुदा थीं।
میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر ابا کی پرچون کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اماں میرے بہت لاڈ اٹھاتی، یہاں تک کہ انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ حالانکہ ابھی میری عمر صرف 18 سال تھی، لیکن انہوں نے شادی کی جلدی مچائی ہوئی تھی اور خود بھی رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ مجھے کہا کہ تجھے خوبصورتی پسند ہے نا، اور تیری بیوی واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ ان کے منہ سے تعریفیں سن کر مجھے بھی شوق ہوا کہ اب شادی کر لینی چاہیے، کہ زندگی میں کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جائے۔ شادی میں ابھی محض 10 دن باقی تھے، اور ایک ایسی خبر مجھے ملی جسے سن کر مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا رد عمل دوں۔ میری منگیتر، جس کا نام زارا تھا اور جو خوبصورت تھی، گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی، اور اس کے آدھے چہرے پر جلنے کے باعث سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ مجھے پتہ چلا تو سب نے مجھے کہا کہ تم منگنی توڑ دو۔ حالانکہ دونوں جانب تیاریاں مکمل تھی، لیکن پھر ابو نے سخت دباؤ ڈالا کہ کسی کی بیٹی کو یوں رسوا نہیں کرتے، اور میں ان کی باتوں میں آ کر سماج کے آگے کھڑا ہو گیا کہ میں اسے ضرور اپناؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری واہ واہ ہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے شادی کرنے میں ہی میری شہرت چھپی ہوئی ہے اور میری خوب واہ واہ ہوگی۔ لیکن پھر مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور جب شادی کی پہلی رات میں نے زارا کا چہرہ دیکھا تو مجھے خود سے بھی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو مجھے لگا کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے زیادہ سیاہ ترین رات ہے۔ میں نے کیسے اس لڑکی سے شادی کر لی، کیسے حامی بھر لی؟ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور تھی بھی بہت خوبصورت، لیکن اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ تمام گھر والوں کی خدمت کرتی، ہر ایک کو وقت پر کھانا مل جاتا، گھر کی صفائی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بھی وہ ان کے کہے بغیر بہت سی ضروریات پوری کر دیتی، یہاں تک کہ وہ میری بھی بہت زیادہ خدمت گزار تھی۔ جب بھی کام سے واپس میں گھر آتا تو وہ میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی اور کہتی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، ساتھ ہی دودھ گرم کر کے لاتی، کھانا گرم کر کے دیتی، میرے ساتھ خوشگوار ماحول میں گپے لگا کر کھانا کھاتی۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک گرہ سی بڑھ گئی تھی۔ میری واہ واہ تو ہو گئی، لیکن میری زندگی سے سکون رخصت ہو گیا۔ شروع کے دن تو وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی، حالانکہ اس کے چہرے پر داغ بھی تھا، لیکن لوگوں کی باتوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر وہ میرے دل سے اتر گئی، اور میں اسے بالکل بھی لپ نہ کراتا، نہ صحیح سے جواب دیتا، نہ ڈھنگ سے بات کرتا۔ لیکن وہ صبر کیا پیکر بنی میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی، میرا خیال رکھتی، یہاں تک کہ جب میں شام کو کام کے بعد گھر آتا تو وہ ہر طرح سے میری خدمت کرتی۔ راتوں کو دیر دیر تک میرے پاؤں دبا کر کہتی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کو آرام پہنچاتی ہوں۔ لیکن مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس کی جلی شکل دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہونے لگا۔ امی بھی اسے دیکھ کر تانے دینا شروع ہو جاتی۔ صرف واحد بابا ہی وہ شخص تھے جو اس سے محبت سے پیش آتے، لیکن اس ایک شخص کی محبت کی بدولت وہ تمام لوگوں کو پلٹ کر جواب نہ دیتی اور ہمیشہ گھر کا سکون برقرار رکھنے کی کوشش کرتی۔ حالانکہ میں جب بھی گھر میں موجود ہوتا یا کام سے گھر پر آتا تو امی ہر وقت اس پر طنز کر نشتر چلاتی رہتی، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی، سب کچھ چپ چاپ برداشت کر جاتی۔ میری اس سے کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، نہ کوشش کے باوجود بھی میرا دل نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس بھی جاؤں۔ اندر ہی دور کہیں مجھے خوف تھا کہ کہیں میری اولاد بھی اگر ایسی پیدا ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ ابھی تک تو سب کچھ میرے حق میں جا رہا تھا، اور اولاد ہونے کا کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن زارا سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی، اور اس معمولی سی غلطی کی سزا میں نے اسے اتنی بڑی دی کہ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں دل ہی دل میں اس سے نفرت کرتا تھا اور بار بار اس کے جلے چہرے کے تانے دیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اس سے اس طرح بات نہ کی تھی۔ وہ میرے کپڑے استری کر رہی تھی، اور میری سب سے پسندیدہ شرٹ پر جیسے ہی استری کی نوک رکھی تو وہ جل گئی۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں فوراً سے آگے بڑھا،
استری اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سخت گرم استری نے اس کی چمڑی ادھیر کر رکھ دی، لیکن اس اللہ کی بندی نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور سارا دکھ اور درد برداشت کر کے فوراً سے واش روم کا رخ کیا کہ پانی ڈالے گی تو آرام آ جائے گا۔ رات کو جب ابو واپس آئے اور اس نے ابو کو چائے پیش کی تو انہیں اس کا ہاتھ دیکھ کر شدید تشویش ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے استفسار کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ حالانکہ ابو سمجھ چکے تھے کہ وہ جل گئی ہے، اور جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آئے، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ بس یہیں سے وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے اتر گئی اور میں نے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں بھی میں نے اس کے چہرے کا بہانہ استعمال نہ کیا، بلکہ یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی، چنانچہ میں دوسری شادی کروں گا۔ ابو نے یہ سنا تو مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہانہ بنا رہے ہو، شادی کو بھی صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ لیکن میں چپ رہنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے سب سے بڑے حمایتی اس گھر سے رخصت ہو گئے۔ اب مجھے کھلی چھٹی مل گئی کہ میں اس کے ساتھ جو چاہے رویہ رکھوں، جو چاہے سلوک کروں۔ ان کے 40ویں کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اماں بھی میری بھرپور طور پر حمایت میں کھڑی رہی اور انہوں نے بھی زارا سے صاف کہہ دیا کہ ابھی بھی ہمیں معاف کرو، اس گھر سے چلی جاؤ رخصت ہو کر، ورنہ معاشی سی زندگی گزارو اور ہم سب کی خدمت کر کے شکر ادا کرو کہ ایسا گھرانہ ملا کہ جہاں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا، بس اس کے بدلے میں تھوڑا سا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دن میں نے دیکھا تھا اس کا چہرہ مزید سیاہ ہونے لگا تھا۔ شاید ہماری باتوں کا اثر تھا، لیکن اس کے چہرے پر صبر ہی صبر موجود تھا، اور شاید اسی صبر نے ہم سب کی زندگی میں آگ لگا دی۔ میں نے امی کو لڑکی ڈھونڈنے کے مشن پر لگا دیا اور ٹھیک 2 ہفتے بعد میں نے خود بتا دیا کہ میں اپنے آفس کی لڑکی فریحہ سے شادی کروں گا، جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی زارا پہلی بار میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر 2 تھپڑ لگا دی اور کہا کہ یہ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، میری زندگی کے فیصلے کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس کے بعد سے وہ کبھی میرے سامنے کھڑی نہ ہوئی اور نہ کبھی منہ سے کوئی لفظ نکالا، بس جیسا کہتا ویسا کرتی چلی جاتی۔ کبھی کبھی تو میں اس کی اس عادت سے بھی بیزار ہو جاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ فریحہ کو میں بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی اور میرے ساتھ اس کی جوڑی بن کر بہت خوبصورت لگتی، یہاں تک کہ میں بھی اپنے خاندان کا حسین ترین لڑکا تھا۔ لیکن زارا میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی کہ میں نے اپنا نصیب بدلا اور اپنی زندگی میں فریحہ کو لے آیا۔ فریحہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ ویسے بھی اسے میری باتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ زارا صبر کرنے والی لڑکی ہے، لیکن جلد ہی فریحہ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب زارا کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی، چنانچہ تم اسے طلاق دے دو۔ جب فریحہ نے مجھے کہا تو زارا میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں تھوڑا سا رحم جاگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن اس گھر میں تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں کرائے کا مکان لے کر دیتا ہوں، اس میں تم رہو اور جیسے زندگی گزارنا چاہتی ہو گزارو، میں کبھی کبھی تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اس دن اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہ نظریں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس کی نظریں مجھے آج بھی اپنے جسم پر چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ انتہائی دردناک نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں اور فریحہ حال میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا کر خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔
इसी दौरान वो कमरे से निकली। सूटकेस इसके हाथ में मौजूद था और मुझे कहने लगी कि मुझे जहाँ छोड़ कर आना चाहते हैं छोड़ आए, लेकिन ये याद रखें कि पलट कर आपको मेरे पास ही आना है। इसकी बात सुनकर मैंने और फरीहा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। मैंने इंतहाई तंज और तकब्बुर से इससे कहा कि मैं तुम्हारे पास भला क्यों आऊँगा? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है। तुम्हारे पास दौलत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और हुस्न हुस्न तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरा। फरीहा की मौजूदगी में मैंने जब इसे इतनी बातें सुनाई, ना पहली बार जिंदगी में मैंने इसकी आंखों में आंसू बहते हुए देखे। इसने कुछ भी नहीं कहा और बाहर कदम बढ़ा दिए। मैंने फरीहा से कहा कि मैं इसे ठिकाने लगा कर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। आज रात हम बाहर डिनर पर जाएंगे। मैं बाहर आ गया और किराए का जो मकान मैंने फरीहा के बताने पर किराए पर लिया, इसे वहाँ छोड़ आया। पलट कर देखा भी नहीं, ना इसने मुझसे कोई बात की। इसे वहाँ पहुँचाकर मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो और मेरे कंधों से मनोबोझ उतर गया हो। अब ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। अब मुझे ज़ारा की भी कोई फ़िक्र नहीं थी। इसे मैंने एक जगह डाल दिया, वो पसे पुश्त चली गई। बस तलाक नहीं दी थी, लेकिन काम सारे अलहदगी वाले ही किए थे। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गई। फरीहा के संग ज़िंदगी के हसीन दिन शुरू हो गए और अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया और 2 साल क्यों बर्बाद किए। लेकिन जल्द ही मुझे कुदरत बताने वाली थी कि क्या सही था और क्या गलत। मैंने किस पर जुल्म किया और किसका साथ गलत किया। शादी के 15 दिन सुकून से गुजर गए। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मैं फरीहा को अच्छा खर्चा देने लगा। लेकिन जल्द ही मेरी ये खुशी झाग बनकर बैठ गई जब मुझे पता चला कि मेरे ऑफिस में मुझे अभी नौकरी मिली थी कि आग लग गई है और मेरी नौकरी चली गई है। फरीहा का रद्द अमल बहुत ज़्यादा अजीब था। इसने मुझे साफ साफ कह दिया कि आप जल्द अज जल्द कोई दूसरी नौकरी तलाश करें, वरना मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मेरे बहुत से खर्चे हैं, आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो हसीन थी तो इसके खर्चे भी ज़्यादा थे। अपने हुस्न का ख्याल रखना इस पर जचता भी था। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ऐसे वक्त में मुझे ज़ारा याद आई। अम्मी ने जब मुझे कहा कि 15 दिन हो गए हैं और अब घर के खर्चे के पैसे भी ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, मैं फ़ौरन से ज़ारा के पास आ गया और इसे सारी सूरत हाल बताई। इसे फिर ये सोचकर ही सुकून मिला था कि मुश्किल वक्त में ही सही मैंने इसे याद तो किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान हूँ और सिर्फ अपने मतलब के वक्त ही इसको याद करता हूँ। इसने मुझे अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे दिए और कहा कि घर में ख़त्म होने वाले राशन में खर्च कर दीजिएगा। मुझे खुशी हो गई कि मैं आपके कुछ काम आ सकी। इस वक्त मुझ पर उदासी छाई हुई थी, इसलिए इसके शुक्रिया अदा किया, इसके साथ अच्छा सा दिन गुजारा और घर आ गया। घर आया तो फरीहा ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आप ज़ारा के पास से होकर आए हैं ना? यानी आप अभी भी अपने दिल में इसके लिए नरम गोशा रखते हैं? मैं अब इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, चनाचे आप इसे तलाक दे दें। इसकी बात सुनकर मैंने इससे कहा कि मैं इसे पैसे लेने गया था। इसने तुम्हारी तरह मुझे धुतकारा नहीं, बल्कि पैसे पकड़ाए और कहा कि जब भी ज़रूरत हो मुझसे पैसे ले लीजिएगा। मेरी बात सुनकर फरीहा ठिठक गई और कहने लगी कि इसके पास पैसे कहाँ से आए? आपने पूछा नहीं? सारा दिन अकेली रहती है, अल्लाह जाने क्या करती है। इसे कहाँ से आया आखिर इसके पास ये पैसे? इसने मेरे दिमाग में ये बात डाली तो मैं फ़ौरन से हत्थे से उखड़ गया और कहने लगा कि तुम अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। मैंने 2 साल इसके साथ गुजारे हैं, वैसे हरगिज़ नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि फरिया का ये पहला वार मेरे दिल में जाकर लग गया है और वो आगे जाकर अपना शिकार कर देगा। खुदा खुदा करके मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह इंतहाई कम थी। फरीहा के ताने अब शुरू हो गए थे और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। वो बार बार मुझसे यही कहती कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे हाथ तंग रखने की आदत नहीं है। मेरा हाथ इंतहाई खुला था, अब आपने तंग कर दिया है।
جب میں اسے سمجھاتا کہ زارا سے کچھ سبق سیکھو اور تنگی میں رہنا سیکھو۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میں نے فریحہ سے شادی کر کے غلطی کر لی ہے، لیکن اپنی اس گلٹ کو میں چھپانا سیکھ گیا تھا اور خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ زندگی میں جو پہلی سی خوشی تھی وہ اب کہیں گم سی گئی تھی، اور یہ میرے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی تھی۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی، میں زارا سے مل کر آ رہا تھا تو فریحہ نے گھر میں شور مچا دیا اور کہہ دیا کہ آپ آج کے آج اور ابھی کے ابھی طلاق دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں اسے ایک نہ ایک دن ضرور طلاق دے دوں گا۔ تمہاری جیسی حسین لڑکی ہی میرے ساتھ جچتی ہے، اور واقعی میں یہی بات تھی۔ اب میری نوکری میں میری ترقی ہو گئی، اور دن پہلے جیسے تو نہیں لیکن کچھ بہتر ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک دن فریحہ بازار سے کچھ سامان خریدنے گئی، اور جب واپس آئی تو اس نے مجھ سے ایسا کچھ کہا جسے سن کر میرا دماغ گھوم گیا، اور میں فوراً سے اٹھ کر زارا کے پاس چلا آیا۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ پورے 1 مہینے بعد میں اس سے ملنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں، لیکن اب ہم اکیلے نہیں رہیں گے۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ پر اس کی خوشی ہتھوڑے مارنے لگی، اور میں نے آگے بڑھ کر اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور کہنے لگا، جو کچھ تم میری ناک کے نیچے کر رہی ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ میں انتہائی طیش میں ہوں تو فوراً سے اپنے آپ کو چھڑا کر پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ میری بات سن لیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر تشدد نہ کریں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ کس وجہ سے گئی تھی؟ کیا گل کھلا رہی ہو تم؟ فریحہ نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تھا، تم الٹرا ساؤنڈ کروا رہی تھی، آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں امید سے ہوں اور یہ بچہ آپ کا ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دینے والی تھی، لیکن پورا 1 مہینے بعد آپ میرے پاس آئے ہیں، اور آپ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم کبھی بھی میرے گھر پر نہ آنا، فساد مچ جائے گا اور آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس لیے میں گھر پر آپ کو نہ بتا سکی۔ فون آپ میرا اٹھاتے نہیں ہیں، تو آپ خود ہی بتائیں کہ میں آپ کو کس طرح یہ اطلاع پہنچاؤں۔ آج جب آئے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اسے دھکا دے دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تم نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہو، اکیلی رہتی ہو، نہ جانے کیا کچھ گل کھلا کر اس بچے کو دنیا میں لائی ہو، اور اسے میرا بچہ بنا کر میرے خون میں ملاوٹ کرو گی۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اسے اسی وقت طلاق دے دی اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ جاتے ہوئے اس کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، آپ ایک دن ضرور پچھتائیں گے، لیکن تب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا۔ آج تک آپ اس بات کو ضرور یاد رکھنا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں اس وقت خدا بنا ہوا تھا اور زمین پر اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے فخر سے فریحہ کو بتا دیا کہ وہ ایک حرام کی اولاد کو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سنتے ہی فریحہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی اور مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو، اگر اسی طرح میری بات مانتے رہے تو ہمارا رشتہ بہت اچھا چلے گا اور میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ فریحہ کی بات نے میرے اندر ایک خوشی سے بھر دی اور میں اس کے پچھلے تمام رویوں کو بھول گیا۔ زہرا کے تمام اچھے رویے مٹی میں ملا دیے اور اسے اس کی وفاداری کی سزا دے کر آ گیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زہرا کی آہ عرش پر لگ گئی ہے اور اب میرے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میری نوکری پر 4 سال مکمل ہونے کی صورت میں مجھے مینیجر بنا دیا گیا، اور اسی خوشی کی خبر کو مٹھائی خرید کر میں نے فریحہ کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ مٹھائی کی دکان پر پہنچ کر جیسے ہی مٹھائی خرید کر باہر نکلا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے کئی فٹ ہوا میں اچھال کر زمین پر لا پٹکا۔ میں بری طرح حادثے کا شکار ہو گیا اور مٹھائی زمین پر جا بجا بکھر گئی اور میرے خون میں رنگ گئی۔
تب مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی بدلتی ہے تو کس طرح بدلتی ہے۔ ایک لمحہ نہیں لگتا، اس کے کن کا اشارہ ہوتا ہے اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ خبر فریحہ تک پہنچی تو وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے ہاسپٹل پہنچایا گیا، میرا آپریشن کیا گیا۔ اس کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ قرض لیا گیا اور میرا آپریشن کروا کر مجھے گھر لیا کر آ گئے۔ امی بھی بہت زیادہ رو رہی تھیں اور پریشان تھیں اور بار بار میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جو حقیقت تھی وہ حقیقت تھی۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں سے محروم ہو گیا تھا، معذور ہو گیا تھا اور چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر نے کوئی امید نہیں دلائی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ان کی بہتری کی کوئی چانس نہیں ہے۔ آپریشن کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید آپریشن کروانا پیسوں کا ضیاع ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ انہیں گھر لے جائیں۔ اب انہیں اپنی زندگی میں اس چیز کی عادت ڈال لینی چاہیے اور ویل چیئر پر ہی میں نے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ مجھے کسی نے 7ویں آسمان پر پہنچا کر ایک دم سے دھکا دے دیا ہے اور میں زمین پر ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں۔ شروع میں تو فریحہ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ وہ میرا خیال رکھتی، آنسو بہاتی، لیکن ایک معذور انسان کے ساتھ کوئی کب تک ہمدردی ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ اس کی سگی بہن، سگا بھائی یا پھر بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اولاد تو بہت دور کی بات ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میری ماں میرا ابھی تک خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور تھک جاتی تھی، تو فریحہ میرا خیال رکھتی۔ آخر بستر پر پڑے پڑے تو مجھے 3-4 مہینے گزر گئے تھے اور ان 3-4 مہینوں میں فریحہ کا صبر جواب دے گیا اور ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ فریحہ میرے پاس بیٹھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہو گیا ہے، ہر وقت بستر پر پڑا رہتا ہے، ذرا بھی کوشش نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے گندے کپڑے بھی مجھے دھونے پڑتے ہیں۔ اتنے اونچے لمبے مرد کو واش روم لے جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ چنانچہ طلاق لینے لگی ہوں اور تمہیں میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ تمہارا ہے۔ ظاہر ہے میرا شوہر کا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو معذور ہو گیا ہے، اس قابل ہی نہیں کہ مجھے اولاد کی خوشی دے سکے، اس لیے میں کل ہی اسے خلا کے لیے کیس دائر کر دوں گی۔ ویسے بھی میں ایک معذور شخص کے ساتھ کتنا عرصہ گزار سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے جسم پر کسی نے چھڑیاں چلا دی ہوں اور اسے جا بجا زخمی کر دیا ہو۔ کیا کوئی اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پلنگ پر میرے ہی گھر میں میرے پاس بیٹھی میرے خلاف باتیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے طلاق دینے لگی ہوں۔ اب میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ میں نے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور ایک مرد ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا، بے بسی کا شاہکار بن کے رہ گیا۔ اس نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا۔ اس نے خلا کے لیے کیس دائر کر دیا اور فیصلہ 2-3 دنوں میں ہی اس کے حق میں آ گیا۔ یوں وہ مجھے الوداع کیے بغیر ہی سامان لے کر گھر سے چلی گئی۔ اس نے وہ سونا لینا بھی ضروری سمجھا جو میں نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ ہمارے لیے یعنی میری بوڑھی ماں اور میرے لیے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر تھے۔ میری ماں کی کمر بھی جھک گئی تھی، وہ بھی چلنے پھرنے سے تقریباً معذور تھی اور میں تو بالکل بے بس اور لاچار سا تھا۔ اس نے جاتے جاتے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہم دونوں کے لیے ایک نرس کا اہتمام کیا اور کہنے لگی کہ اس کے پیسے میں کبھی کبھی ادا کر دیا کروں گی اور تمہارے نام پر ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اس میں پیسے جمع کروا دوں گی، گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ اتنا احسان تو تم پر کر ہی سکتی ہوں۔ مجھے اس کی بھیک ملتے ہی ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر آگ لگا دی ہو، لیکن میں بستر پر پڑا بے بس لاچار معذور تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس دوران جس کی یاد مجھے سب سے پہلے آئی وہ زارا تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، کیونکہ میں نے ایک انتہائی صابر لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اسے اس وقت طلاق دی جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب وہ میری ہی اولاد کو جنم دینے والی تھی، لیکن میں نے اس وقت فریحہ کی باتوں کو سچائی پر مبنی جان لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ میں نے جو کچھ زارا کے ساتھ کیا، فریحہ نے مجھے وہی سب کچھ لوٹایا۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آج میرا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ تھا۔ وارڈ بوائے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔
وہاں چیک اپ کے دوران ہی مجھے ایک خوبصورت سی لڑکی دکھائی دی۔ وہ ہو بہو زارا جیسی تھی۔ میں نے جاننے کے لیے کہ کیا یہ واقعی زارا ہے، ہلکی سی آواز میں زارا پکارا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تب میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ زارا ہی تھی جس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت سا بیٹا تھا جو ہو بہو میری شکل کا تھا۔ ہو نہ ہو یہ میرا ہی بیٹا ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اور میں نے وارڈ بوائے سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو بھیجے۔ اس نے جا کر اس سے بات کی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آئی۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں زندگی میں ایک بار تم سے ضرور ملوں گا اور اس وقت صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آج یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ نشان تھا لیکن کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ یعنی وہ نشان اس کے حسن پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے وہی کاٹا جو تم نے بویا۔ میں نے تم سے ہر ممکن حد تک نباہ کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ اس نے جب یہ سوال کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف آنسو تھے۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا اور کہا جب تم نے مجھے طلاق دی تھی ساتھ تشدد بھی کیا تھا۔ میری پہلی اولاد میرے پیٹ کے اندر اس تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ میری دوسری شادی سے ہونے والا بچہ ہے۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح آواز مت دینا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں اور تمہیں بھی دعا دیتی ہوں کہ جلد تمہاری آزمائش بھی ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور میں اسے خود سے دور جاتے دیکھتا رہ گیا۔ زندگی کس قدر جلدی بدل جاتی ہے اور انسان کو اس کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں اپنے انجام کے ساتھ ویل چیئر پر اسے جاتا دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ جوہری کو ہی سونے کی پہچان ہوتی ہے۔ زہرا جیسے ہیرے کو بہترین جوہری مل گیا جبکہ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔